والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مختلف موضوعات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج جس موضوع کو ہم نے زیر بحث لانا ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جن لوگوں نے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو سب کچھ سمجھا ہے، ان کا جو تذکرہ ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا جو ذکر ہے یا تذکرہ ہے وہ نہیں مٹتا۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دیکھیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، صحیح معنی میں اگر کوئی عملی تفسیر اور تصویر ہے تو وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبوب علیہ السلام کے رازدار ہیں۔ سارے صحابہ محبوب علیہ السلام کے کامل مرید ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت حذیفہ بن الیمان کا ایک یہ عظمت اور شان تھی، مقام تھا کہ آپ جب محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تو یہ ان کی خدمت میں جاتے اور میرے آقا یہ بتاتے کہ فلاں فلاں جو میرے صحابہ ہیں وہ سارے عاشق ہیں، اور جو فلاں عبداللہ بن ابی اور فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں یہ منافق ہیں۔ اب حضرت حذیفہ بن الیمان بیٹھتے اور محبوب علیہ السلام دل کی باتیں کیا کرتے کہ عاشق کون ہے، منافق کون ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معمول بنا لیا کہ جب کوئی فوت ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو بلاتے اور فرماتے، حذیفہ یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بارے میں محبوب نے کیا فرمایا تھا، یہ عاشق تھا یا منافق تھا؟
اگر یہ عاشق تھا تو میں اس کے جنازے میں جاتا ہوں، اگر یہ منافق ہے تو عمر ابن الخطاب کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اب میں تو بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے تقریر سے منع کیا، آپ تو بیمار نہیں ہیں، آپ تو سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اور میں حیران ہوں کہ کل رات کو بار بار درگاہ نقیب الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ اسد اللہ شاہ صاحب دامہ اقبال ہو، مجھے بار بار فرماتے ہیں آپ چھوڑیں، تقریریں ہوتی رہیں گی۔ تو میں نے کہا جی تقریریں تو ہوتی رہیں گی، جو دور و دراز سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو تو ملاقات ہو جائے گی، اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مزید اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو تقریر میں نے اسی انداز سے کرنی ہے، آپ بولتے رہیں گے تو چلیں ذوق اور دوبالا ہو جائے، نہیں بولیں گے تو جس موضوع کو میں نے تیار کیا ہے اس پہ میں نے کلام تو کرنا ہی ہے۔ تو حضور والا اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حذیفہ یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ محبوب نے کیا فرمایا تھا، یہ عاشق ہے یا منافق؟ اگر یہ عاشق ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھوں، اگر منافق ہے تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھوں۔ یارو آپ کہتے ہیں ہم عمر ابن الخطاب کو ماننے والے ہیں، وہ تو پوچھتے تھے یہ مرنے والا عاشق ہے یا منافق ہے، آپ نے کبھی جنازے میں جاتے ہوئے سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے تھے جس میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر منافق مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی بھی نہیں ہے، یہ فتاوی ربانی ہے۔ یہ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ منافق ہو، بد مذہب ہو، گستاخ ہو، محبوب کی عظمتوں کو کم کرنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا کہ منافق کے جنازے میں نہ جانا۔ جس خالق کائنات نے آپ کو پیدا کیا ہے رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ تو جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ منافق کے جنازے میں جائیں گے اللہ ناراض ہوگا، ہمارے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے بھئی جس کا جنازہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں چاچا ہے، ماما ہے، دوست ہے، عزیز و اقربا، اس کو چھوڑیں، وہ محبوب کی عظمتوں کا اظہار کرنے والا ہے یا نبی کی عظمتوں کا مخالف ہے، درود و سلام کا منکر تو نہیں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ تو پتہ چلا غور وہی کرتے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تصدیق کرتے، بتاؤ یہ جو مرنے والا یہ کیسا ہے؟ اگر وہ فرماتے کہ یہ عاشق ہے، ایمان والا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا ہے، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے۔ اچھا یہی حذیفہ بن الیمان کو بھیجا گیا ایک جگہ سپہ سالار بنا کر، مشیر بنا کر کہ جائیں آپ، جا کے سفیر بنا کے بھیجا گیا کہ آپ جا کے فلاں ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اچھا آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آپ کھانا جب کھانے لگے تو ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، آپ نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھانے لگے۔ جو 7 صحابہ تھے نا انہوں نے کہا حذیفہ کیا کرتے ہو، یہ دنیا دار بیٹھے ہیں، اس پہ بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، امیر لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا سوچیں گے، یہ زمین پر وہ جو لقمہ گرا ہے اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اب انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ وہ عملی تفسیر اور عملی تصویر حذیفہ بن الیمان نے کیا کہا، فرمایا کیسی بات کرتے ہو، میں دنیا داروں احمقوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جس بابا جی کے نام پہ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں ان کا دیا ہوا سبق ہے، وہ بابا جب تک زندہ رہا نا تو وہ کہتا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ لیکن وصال سے کچھ روز پہلے بابے نے یہ جملہ بدل دیا، پھر انہیں نہیں فرماتے تھے، پھر فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب کوئی دل والا اس رمز کو سمجھ سکتا ہے، انہیں تو کہتے ہیں وہ جو دور ہو، انہیں وہ کہتے ہیں جو سامنے ہو۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ تو وہ انہیں بس چھوڑ دیا، پھر وہ فرماتے انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کیوں کہ جب خیال کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، تصور کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو۔ تو جب ہر چیز میں یار کا تصور ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تصور حقیقت کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر انہیں نہیں کہنا پڑتا، پھر صورت یار کو دیکھ کے کہنا پڑتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں ایک صحابی کا ذکر اکثر کیا کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، حبشی تھے، ان کے جو بال تھے نا وہ گھنگریالے تھے، اور ظاہر سی بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زلف واللیل میں کنگھی کیا کرتے تو درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اور مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ جب محبوب اپنے چہرہ انور سے، والضحیٰ کے چہرے سے اپنے زلف عنبری کو ہٹا دیں تو رب فرماتے والضحیٰ، اور جب زلف عنبری کو چہرے پہ ڈال دیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ تو یہ واللیل تب بنتا ہے محبوب جب آپ کے چہرہ انور پر آپ کی زلفوں کی سیاہی آ جاتی ہے، وہ نورانی سیاہی، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب جب آپ اپنی زلف عنبری کو اپنے والضحیٰ کے چہرے سے ہٹاتے ہیں تو آپ کا رب فرماتے ہیں محبوب تیرے چہرے کی قسم، اور جب چہرے پہ زلفیں آتی ہیں اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ عزیزان محترم، وہ صحابی جو تھے نا وہ دیکھتے میرے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک، چہرے کا حسن، کیفیات، محبوب علیہ السلام کا جلوہ، جمال جہاں آرا میں گم رہنے والے وہ صحابہ۔ ایک دن اس صحابی کے دل میں خیال آیا کہ میں میرے محبوب جو ہے نا درمیان میں جب کنگھی کرتے ہیں تو مانگ نکالتے ہیں، ہم سریکی میں کیا کہتے ہیں سیندھ، درمیان ہی جو سیندھ کا ڈھہنا، فرمایا وہ مانگ نکالتے ہیں وہ درمیان میں ہے، بال گنگریالے ہیں، اب بال اجازت نہیں دیتے کہ درمیان سے مانگ نکلے، عشق کہتا ہے مانگ کے بغیر تو مانگ ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو محبوب علیہ السلام کی کوئی سنت رہ نہ جائے، ایک گرم لوہے کی تار کو گرم کرتے ہیں، جب وہ آگ کی طرح انگارہ بن جاتی ہے درمیان سے ایسے کھینچتے ہیں، بال بھی جل جاتے ہیں، کھال بھی جل جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے محبوب کے صحابی ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے محبوب درمیان سے مانگ نکالیں اور میرے بال اجازت نہیں دیتے تھے، عشق کہتا تھا نہیں مانگ ہونی چاہیے، میں نے سر کے بالوں کو جلا کے مانگ بنا لی تاکہ میرے محبوب کی یہ سنت بھی قائم ہو جائے کہ میرے محبوب کا سر مقدسہ ایسے تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فرماتے میں نے زمانے میں دیکھا ہے کہ لوگ ہر وقت محبوب کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر چلنے والے ہیں۔ فرماتے میں ایک سفر میں جا رہا تھا، رسالہ کشیری اور دوسری معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں اس چرواہے کے قریب گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں اور کتنے بڑے باپ کے بڑے بیٹے، فرماتے میں اس کے قریب گیا کہ یہ خیال یار میں گم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، آزمانے کے لیے میں نے کہا یار ہم مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، تو ہمیں بھوک لگی ہے، چھوٹی سی ایک بکری کا بچہ دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں خادم ہوں، چرواہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، تو میں دے نہیں سکتا آپ کو۔ کہتے جیسے اس نے یہ بات کی تو اب میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو دیکھوں اس کیفیت میں ہے کہ ہر وقت تصور یار میں گم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جناب والا آپ کا مالک دیکھ تو نہیں رہا، ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا، کائنات کا مالک تو دیکھ ہی رہا ہے، کائنات کا مالک دیکھ تو رہا ہے، میں کیوں دوں، میں تو نہیں دیتا، چلے جائیے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ایسا شخص تو مالک نہیں سردار بننے کے لائق ہے، اور جو ہر وقت خیال یار میں گم رہے ان کو دنیا کی سرداریاں ملتی ہیں، آخرت کی سرداریاں ملتی ہیں، قبریں ان کی بادشاہت کرتی ہیں، پھر یہ اس درجے پر ہو اور غلام ہو کسی کا، آپ جاتے اس کو آزاد کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں جا
آج کے بعد تو کسی کا غلام نہیں ہے، جس کے خیال میں ہر وقت رہتا ہے اسی کے خیال میں رہا کر۔ آج صدیاں بیت گئیں، 1500 سال ہو گئے، منبر پہ اس چرواہے کا ذکر ہوتا ہے، مٹا نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی۔ خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، جو ہر وقت خیال یار میں گم رہتے ہیں، دنیا مٹ جاتی ہے مگر ان کا ذکر نہیں مٹتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تمام عمر، پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ ہمارے سامنے تو جو چیز آ جاتی ہے ہم نہیں دیکھتے بھائی کیا ہے، کھا جاتے ہیں، لیکن بایزید بسطامی آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا میری ساری زندگی گزر گئی، مجھے یہ نہیں پتا چلا محبوب نے خربوزے کو اس طرح کاٹا ہے کہ اس طرح کاٹا، کیونکہ ہم تو رہتے خیال یار میں، ہم تو سنتوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے گرویدہ ہیں، ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ تو مجھے کوئی حدیث یا روایت ملی نہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو کاٹا کیسے ہے، جب ملی نہیں میں نے کھایا نہیں کہ کہیں غلط ترتیب سے نہ کھا لوں۔ اب تو حلال حرام کی تمیز بھی چلی گئی، جب حلال حرام کی تمیز چلی جائے گی تو پھر سنتیں کیسی یاد رہیں گی؟ تو جب سنتوں والا نبی ہی ناراض ہو جائے تو پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم الاسم ان کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے حضور کچھ نصیحتیں مجھے کیجیے۔ آپ نے فرمایا نصیحتیں یہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دودھ پی لے تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا دودھ پینے سے معاملہ بگڑ جائے گا وہ دودھ تو نہیں پیتا نا۔ تو فرمایا بعض بیماریاں ایسی ہیں طبیعتوں کے اندر، بعض بیماریاں ایسی ہیں مزاج کے اندر، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بر بنائے غفلت ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے۔ کہنے لگے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں پر تہمت لگاتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس پر یہ عادت ہوگی تہمت لگانے والی اور لوگوں کو برا بھلا کہنے والی، ان قریب احکام خداوندی سے اس کو غافل کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے احکام پر پابند رہ نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ جس طرف چل پڑا ہے نا وہ راستہ ہے غیر کا۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ اس راستے والا ہوتا ہے، وہ کسی پر کیا تہمت لگائے یا کسی پر بدگمانی کیا کرے، اس کو خیال یار سے فرصت ہو تو کسی اور کو دیکھے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ خیال یار سے فرصت ہو تو کسی اور کو دیکھے۔ جو ہر وقت یہ سوچتا ہے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، جب وہ اس حسن کو دیکھ کے حسن مطلق کو نظارہ کرتا ہے تو وہ تو نظارے سے فارغ ہوگا تو کسی اور کو دیکھے گا۔ ایک صوفی کے پاس ایک مرید گیا، نہ جانے کس صحرا کے رہنے والے وہ لوگ تھے، وہ مرید تھے یا وہ شیخ تھے۔ آج کل تو قحط و رجال ہے، نہ ایسے پیر ملتے ہیں نہ ایسے مرید ملتے ہیں۔ تو وہ مرید جب گیا نا تو کہنے لگا حضرت ہم دنیا دار ہیں، ہمارا جو خواہشات نفس ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا جو خواہشات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی سمجھاتے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ دیا اور کہا پورے بازار سے چکر لگا کے لے آؤ، اور ساتھ 2 تلواریں ننگی کر کے بندے بھیج دیے کہ اگر دودھ کا ایک قطرہ زمین پہ گرے اس کا سر قلم کر دینا، اور لوگوں کو کہا جہاں سے یہ میرا مرید یہ صوفی گزرے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ اب ڈھول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، 2 تلوار والے ساتھ ہیں، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے۔ جب آیا تو شیخ نے پوچھا دنیا کی رنگینی دیکھی تھی؟ اس نے کہا مجھے تو تلواریں نظر آ رہی تھی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، میں تو اس چکر میں تھا کہ یہ قطرہ گر نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر تلوار کا وار چل جائے۔ کہا وار 2 ہوتے ہیں، یا وار تلوار کا ہوتا ہے یا نگاہ یار کا ہوتا ہے۔ تو نگاہ یار سے جو مرتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں،
اور جو میدان جنگ میں مرتے ہیں وہ تلوار سے وہ بھی شہید کہلاتے ہیں، اور یہ جو تلوار سے مرتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں، جو نگاہ یار سے مرتے ہیں یہ شہید اکبر ہوتے ہیں۔ وہ شہید زندہ ہے تو شہید اکبر کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا خیال یار میں جو رہتے ہیں ہمیں کسی اور سے کیا فرصت، ہمیں کسی کا کیا پتہ کون کیا کر رہا ہے۔ مرید حضرت عشقم دیگر نمی دانم، قدام برسر باطل قدام برسر حق۔ کہا جب سے حضرت عشق کا مرید ہوا ہوں اب مجھے نہیں پتہ چلتا کون سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، مجھے تو خیال یار سے فرصت نہیں ہے، میں کسی اور طرف دیکھوں کیوں؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ جو ہر وقت خیال یار میں گم رہتے ہیں ان کو کسی اور کی کیا پرواہ رہتی ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور تہمت کے سبب سے ہر وقت برا بھلا کہتا ہے، احکام خدا بندی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب کوئی کسی مومن کے عروج پر حسد کرتا ہے اس کی رزق میں کمی آتی ہے۔ فرمایا جو کسی کے عروج پر، مومن کے عروج پر حسد کرتا ہے یہ ناشکری کا پیش خیمہ ہے۔ اور اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا۔ فرمایا جو لوگوں کی نعمتیں دیکھ کے حسد کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، پھر وہ روتا ہی رہتا ہے، حسد کے سوا اس کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا۔ کوئی کسی عہدے پر ہے تو یا اللہ اس کو کیوں بنایا، مجھے بناتا، بھئی تو کون ہوتا ہے رب کو مشورہ دینے والا، معاذ اللہ۔ تو حسد کی تعریف یہ ہے اللہ کے انعام اور تقسیم پر انکار کرنا۔ تو فرمایا جو کسی مومن کے عروج پر حسد کرتا ہے یہ ناشکری کا پیش خیمہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے جو ناجائز دولت کو جمع کرتا ہے اسے آخرت بھول جاتی ہے، اور اس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کے گریبان کو آ کے پکڑتا ہے۔ ہر چیز یہیں پڑی رہتی ہے، بچا کچھ نہیں۔ آپ اور ہم کتنے لوگ ہیں اپنے عزیزوں اور پیاروں کو دفنا کے آتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ سوچا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ ہر جانے والا یہ میسج دے کے جا رہا ہے، پیغام دے کے جا رہا ہے، بھائی میں جا رہا ہوں، اب پچھلا نمبر تمہارا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے تھے لخت جگر، جو غوث پاک کا بیٹا ہو وہ کیسا ہوگا، اور کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، عالم بن گئے۔ اور جب غوث پاک تقریر کرتے نا لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ لوگ واصل بحق ہو جاتے۔ اب ایسا ہوا کہ بیٹے نے کہا حضور آج مجھے آپ اجازت دیں میں تقریر کرتا ہوں۔ بیٹا تقریر کرتا رہا، کوئی ٹاس اور ماس نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک بات کی، فرمایا رات نا تار ایک رسی بندھی ہوئی تھی، ہم نے انڈے وہاں پہ رکھ دیے، صبح ناشتہ کریں گے، بلی آئی انڈوں کو توڑ دیا۔ بس یہ کہنا تھا، ہوا ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ گھر پہنچے نا تو بیٹے نے کہا ابا جی میں نے بڑے بڑے علم کے آبشار بہائے، میں نے لیل و نہار کی گردشوں پر کلام کیا، میں نے فلسفہ منطق اور علم الکلام کے درے بے بہا بہا دیے، کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ نے عام بات کی اور لوگ بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا تجھے عام بات لگی ہے، تو جب تقریر کر رہا تھا تیری نظر اپنے علم پر تھی اور میری نظر لوگوں کے دلوں پر تھی۔ دل تب بدلتے ہیں۔ اب ہمارے خطیب تقریر کرتے ہیں نا، وہ ایک خطیب ہمارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے کہنے لگا آپ ایک سادی بات بھی کریں نا تو اس کو لوگ بھولتے نہیں، اور ہم بڑا سر لگائیں ترنم کے ساتھ گئے لوگ بھول جاتے ہیں، اس کے سبب کیا ہے؟ میں نے کہا جو درزی جس نے سب سے پہلے یہ قمیض سی ہے نا وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے اوپر ہی جیب رکھ دی کہ کوئی بات کروں گا دل کو لگے گی تو جیب سے پیسے نکلے گا۔ اب تیری نظر جو دل کے اوپر جیب ہے اس پر ہے، اور ہماری نظر جو جیب کے نیچے دل ہے اس پر ہے۔ فرق تو ہوتا ہے نا، کیفیات تو بدلتی ہے نا۔ تو اب جناب والا حضرت غوث پاک نے فرمایا تیری نظر تھی اپنے علم پر کہ میں بڑا عالم، میں بڑا فاضل، میں بڑا منطقی، میں فلسفی، میں متقلبین میں سے، لیکن میری نظر تھی لوگوں کے دلوں پر۔ جو کچھ میں نے کہا وہ بات کچھ اور تھی، وہ یہ تھا کہ میں نے یہ بتایا کہ صبح ناشتے کے لیے ہم نے رزق کو اکٹھا کیا اور بلی آ کے ختم ہو گئی۔ گویا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تم نے یہ جمع کیا ہوا ہے کہ صبح ناشتہ کریں گے،
مگر ایک وقت آئے گا فرشتہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا اور تم نے جو اکٹھا کیا ہوا یہ یہیں پڑا رہے گا، کھانا پینا سب کچھ۔ کتنے ہمارے پیارے قبروں میں چلے گئے، یقین ہی نہیں آتا، نہ ان کے جانے پہ یقین آتا ہے، نہ ہمارا پیچھے ملنے پہ یقین آتا ہے، ہم تو بے یقینی کی دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ جب یقین کی دنیا میں جائیں گے تو پھر کیفیات بھی اور ہوں گی اور معاملات بھی اور ہوں گے۔ تو عزیزان محترم کہنے لگے چوتھی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر غور نہیں کرتا وہ غافل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک تصوف کی کتاب رسالہ کشیریہ پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک بات پڑھی تو کافی دیر اس بات کا میرے اوپر اثر رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی اثر ہو۔ آج اللہ کا شکر ہے کوئی نعت خواہ نہیں، 5 منٹ اور زیادہ بات ہو جائے، اور دعا کریں یہ دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں آئے تو اس کے گھر میں آ کے کوئی خالی نہ جائے، ورنہ نعت تو وہ ہوتی ہے جو نعت والے کے لیے پڑھی جائے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ نعت قائد اعظم کے لیے نہ پڑھی جائے، رسول اعظم کے لیے پڑھی جائے، پھر مزہ آتا ہے۔ عزیزان محترم ایک بندہ فوت ہو گیا، جب بندہ فوت ہوا نا تو کسی اہل دل نے اس کی قبر پہ مراقبہ کیا اور فرمایا، پوچھا اس سے بتا تجھ پر کیا گزری۔ اب دیکھو سیدھی سی بات ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فلاں چیز نہیں ہوتی تو اس کو کہا جائے گا تیری دل اور ظاہری آنکھیں اس درجے تک نہیں پہنچتی، چیزیں تو ہیں نا۔ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی کہتا کہ یار ایک آلہ بننے والا ہے، دنیا میں جہاں بندہ بیٹھا ہوگا آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے، بات بھی کر سکیں گے، عقل مانتی تھی؟ جو گزر گئے ان کو پتا تھا ایسا ہوگا، تو جب ان کی عقل نہیں مانتی تھی، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، سائنس نے منوا لیا ہے تو میرے محبوب کے اپنے معجزات کا عالم کیا ہوگا، ہے نا چیزیں؟ جدت کو بھی ذرا سمجھیے۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں جی قبر میں بیٹھ کے ان کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا جیسے آپ ابھی موبائل پکڑتے ہیں، امریکہ میں، دنیا کے کسی کونے میں، سعودیہ میں، مدینہ شریف میں کئی بندہ بیٹھا تھا، آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، میری عقل نہیں مانتی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں صحیح ایسا ڈٹھی بیٹھے ہیں، میں کہ وہ بھی قبر دبائے کے ڈٹھی بیٹھے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی دیکھ لیتے تھے، قبر پہ مراقبہ کیا، سنا بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں پیش آ رہے کہ مالک کے سامنے ہونے، روح کو لے جاتے فرشتے، دیدار کرواتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ موضوع ایک علیحدہ ہے۔ تو کہتے میرے رب نے مجھے کہا بتا مجھے میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے محبوب نے فرمایا دنیا قید خانہ ہے، قیدی کچھ دے کے آتا ہے، لے کے کچھ نہیں آتا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ قیدی نا کچھ دے کے آتا ہے، لے کے کچھ نہیں آتا۔ راہ میں قید خانے میں، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، تو قید خانے سے میرے مالک میں تیرے لیے کیا لاتا؟ وہاں تو میں کچھ دے کے آیا ہوں، لے کے تو کچھ نہیں آیا۔ مالک نے فرمایا کڑا تیرا حساب لینا تھا، عمل سختی سے تجھ سے پوچھے جاتے، پر تیرے جملے نے تیرے رب کو راضی کر دیا، جا بغیر حساب کے تجھے جنت ہی کر دیا۔ اب یہ جو بات ہے اس نے سوچا تو ضرور ہوگا، اور حدیث پاک ہے جو ایسے معاملات کو سوچتا ہے، ایسی سوچ، ایسا تفکر، ایسا تدبر 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو آپ جاتے ہیں دائیں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں، فقیر آئے نا تو کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں یہ کتے فقیر کو کیوں بھونکتے ہیں؟ بھیک مانگنے والے کو۔ اب فقیر کیا ہوتا ہے اس پر بھی ایک میں نے تقریر کرنی ہے، کافی لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، لفظ فقیر پر بھی گفتگو کریں۔ میں نے کہا جو فقیر ہوتا ہے وہ در در پہ جاتا نہیں، اور جو در در پہ جاتا ہے وہ فقیر ہوتا نہیں، سمجھ لیں۔ تو کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ولی تھا، وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہتا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا، وہ جب عبادت کرتا تو اس کو غیب سے کھانا ملتا، فتوحات کے دروازے کھلے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو آزمانا چاہا، اللہ آزماتا ہے، قرآن ہے، اللہ آزماتا ہے، مومنین کو آزماتا ہے۔ تو وہ رزق ختم ہو گیا، کچھ دن تو اس نے اس پر صبر کیا، اس کے بعد صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، جو اس نے خود ساختہ صبر کی تعریف گھڑ رکھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس نے جناب والا وہ برتن اٹھایا اور در در پہ بھیک مانگنے لگا۔ جب 3-4 گھروں میں گیا نا تو ایک گھر سے اس کو 4 روٹیاں ملی۔ جب 4 روٹیاں ملی نا تو اب وہ لے کے آتا ہے تو اس کے پیچھے کتا پڑ گیا، اس نے ایک روٹی کتے کو پھینکی، کتے نے اس کو منہ لگایا، کھائی نہیں۔
اب جس کو کتا منہ لگا لے بندہ تو نہیں کھاتا. آپ پہنچے نہیں. میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ پہنچے نہیں. جس چیز میں کتا منہ لگا لے آپ کھاتے ہیں. نہ دیکھا ہو تو پھر تو چھوڑتے نہیں. اگر کوئی دیکھ لے پھر تو کوئی نہیں کھاتا نا. اب وہ ایک روٹی اس نے دوسری پھینکی, کتا پھر بھونک رہا ہے. تیسری پھینکی, جب چوتھی روٹی اس نے پھینکی نا, کتے نے اس کو منہ لگایا, کھائی نہیں. اب یہ جو درویش تھا تازہ تازہ ابھی گمراہ ہوا تھا, سکپ ہوا تھا, اس نے کتے سے کہا اے نامراد تجھے حیا نہیں آتا, میں 4 روٹیاں مانگ کے لایا تھا, روٹیاں بھی میری ضائع ہو گئی اور بھونکی مجھے رہا ہے. اس نے کہا اس کو طاقت گویائی ملی. کتے نے اسے کلام کیا اور کہا تو روٹیوں کو تو دیکھ رہا ہے پر یہ تو دیکھ میں بھونک کیوں رہا ہوں, میں بھونک کیوں رہا ہوں. کہا بتاؤ کس لیے بھونک رہے. اس نے کہا بات دراصل یہ ہے, جس دروازے سے تو 4 روٹیاں لے کے آیا وہ یہودی ہے اور میں اسی گھر میں رہتا ہوں اور میرا جو مالک ہے وہ یہودی ہے. میں کتا ہو کہ اتنا با وفا ہوں, مجھے وہ روٹی دے نہ دے میں اس کا در نہیں چھوڑتا, اور تو یہودی کے در سے بھیک مانگ رہا ہے. تیرا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو صوفیاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فقیر در در پہ مانگتے ہیں, کتے ان کو بھونکتے ہیں, اسی لیے اس کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں. ہم جنس کے کتے ہو کے ایک در پہ بیٹھے ہیں اور تو اس کا بندہ ہو کے در در سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے. اس کا بندہ ہو کے در در سے بھیک مانگتا ہے. بس جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے, اور جو سر در در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے. بس یہ سر مالک نے دیا ہے. یہ سردار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سر کو پوری باڈی کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ یہ سب سے نمایاں نظر آئے, اور یہ نمایاں تب نظر آئے گا جب یہ کبھی رکوع میں نظر آئے گا, کبھی سجود میں نظر آئے گا. پھر اللہ اس کو وہ سر بلندی عطا فرمائے گا. دنیا چلی جائے گی, کائنات لوگ چلے جائیں گے, مگر جس نے اس کے لیے سر کو رکھا اللہ اس کی سرداری کو کبھی ختم نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.